ہوا میرے والدین جو تھے نا وہ احمدی تھے، تو میں تو پیدائشی احمدی ہوں، کیونکہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ان کا موازنہ نبیوں سے ہی کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کس قرآن میں ذکر تھا؟ ہاؤ آر یو سر؟ فائن فائن۔ کیسے ہیں سر؟ شرک چھوڑ دیا یا ابھی بھی کرتے ہیں؟ شرک وہ کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ، چلیں پھر آپ شاید نہیں کرتے ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیں، فیوریٹ ٹاپک جناب، دوست آپ کے سارے آ کے بار بار کہہ رہے تھے کہ جی چھوڑیں ادھر ادھر کی باتیں، یہ تو ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن پہ بات کرنے والا کسی ماں نے کوئی مولوی جنا ہی نہیں ہے۔ چلو مولوی تو نہیں ہوں لیکن سر الحمدللہ پیدا تو امی جی نے کیا ہے اور بڑا بھی ہو گیا ہے، اور آگے اپنی بھی اولاد ہوگی۔ اب کتنا ویٹ کرنا ہے؟ دادا بن جاؤں تب بات شروع ہوگی۔ ٹک ٹاک پہ بھی آ گیا ہوں، بیٹھا بھی ہوں الحمدللہ، ماں نہیں جنا ہے۔ اب بتائیں کب بات کرنی ہے؟ یہ ٹاپک سامنے لگا ہوا ہے جی۔ قرآن سے ثابت کرو غلام احمد ابن چراغ بی بی نے آنا تھا اور جہاز حرام کرنا تھا۔ جہاز نہیں بھائی، جہاز کیسے حرام ہو گیا؟ وہ تو ٹرین حرام تھی، وہ دجال کا گدھا تھا، جہاز نہیں حرام ہوتے۔ جہاد، جہاد دیکھو اتنا حرام کر دیا مرزا صاحب آپ نے، نے آپ کو لفظ بھی نہیں صحیح پڑھا جاتا۔ جہاد ہے جہاد۔ آپ نے کانوں پر اینک نہیں پہنی ہوئی نا؟ کانوں کی کون سی اینک ہوتی ہے؟ اچھا یہ دیکھیں، ایک اور چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، میری ایک پیش گوئی ہے کہ فرقہ اور عیسیٰ کیے بغیر آپ بات نہیں کر پائیں گے جی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمائیں جی۔ نہیں، اصل میں آپ نے مجھے اوپر آنے کو کہا تو میں آ گیا، لیکن یہ جو آپ ٹاپک بنا رہے ہیں میرے لیے، میں تو اس پر بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ سر میں آپ کے کامنٹس ریکارڈنگ میں دوبارہ دکھا رہا ہوں، ذرا میں اسکرول کر رہا ہوں، ہولڈ آن، ذرا آ جائیں ریکارڈ میں آ جائیں، ہاں کیونکہ احمدی بعد میں نا یار یہ بڑا کہتے ہیں جی ایسا ہی تھا۔ یہ دیکھیں آپ کے سارے کامنٹ میں دکھا رہا ہوں، بار بار آپ نیچے کہہ رہے تھے جی بات اور یہ رو، چلو ہو گئے پورے، میں نے دکھا دیے۔ اچھا اب آپ فرمائیں، آپ کے ہی احمدی دوستوں کی خواہش تھی کہ یہ کوئی جنا نہیں کسی ماں نے جو قرآن حدیث پہ بات کرے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس پہ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اب مجھے بتائیں ان کی بڑکوں کا کیا کرنا ہے جو مارتے رہتے ہیں جی ہمارے احمدیوں کے سامنے کوئی؟ جنہوں نے بڑکیں ماری ہیں تو ان سے آپ بات کر لیتے نا، میں نے تو کوئی بڑک نہیں ماری۔ ویری گڈ، ویسے یار دیٹس ویری آنیسٹ آف یو۔ اچھا آپ بتائیں پھر آپ کا کیا فیوریٹ ٹاپک ہے؟ پڑھا ہے ویسے آپ نے سر نہیں جی، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے سر؟ نہیں دیکھا ہوا ہے بس۔ دور دور سے ہاں جی۔ دیکھا نا، یہی تو معاملہ ہے سر، ہم یہی تو کہتے ہیں، آپ نے غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، بس رکھ دیتے ہیں، پڑھتے کوئی نہیں، اور ہمیں بس تانے مارتے رہتے ہیں جی مولوی قرآن پہ بات نہیں کرتا۔ نہ میں مولوی اور نہ میں بات نہیں کرتا، میں تو کرتا ہوں بات، میں تو بلکہ کہتا ہوں مجھے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی احمدی آ کے کہے نا میں نے قرآن سے ثابت کرنا ہے مرزا صاحب کو، آؤ جی اور بسم اللہ، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے ہر چیز پہ بحث ہو سکتی ہے، قرآن پہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے خود ذمہ ہی لے لیا، جب اس میں رد و بدل ہوگا ہی نہیں، تو یہ بہت اچھی دلیل ہوتی ہے جب قرآن سے مل جائے۔ اب بتائیں مجھے، بغیر فرقہ کیے، بغیر عیسیٰ کیے، پیارے آپ کے بھی تو آخر عقائد ہوں گے، مرزا صاحب کو آپ کیا مانتے ہیں؟ مرزا صاحب کو میں تو نبی مانتا ہوں میرے بھائی۔ ہائے ماں صدقے جائے، تو وہی نا، قرآن ہم میں موجود ہے جس کی 100% گارنٹی ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ حدیثوں میں تو بحث چلتی رہتی ہے نا، مرزا صاحب مانتے ہی نہیں حدیثوں کو، اب ہم کیا پیش کریں آپ کے آگے حدیث؟ وہ کہتے ہیں میرے بعد جو مجھے صحیح لگتا ہے اس کے مطابق صحیح حدیثیں مجھے مل جایا کرتی ہیں، تو لہٰذا قرآن ہی بچتا ہے پیچھے پھر، اور احمدی بھی بہت زور لگا رہے تھے قرآن پہ ہیں۔ اب بتائیں پیارے، کیا آپ نے مرزا صاحب کو قرآن میں کوئی آیت پڑھ کے نبی مانا ہوا ہے؟ نہیں، قرآن میں نہیں پڑھا ہوا، میرے والدین جو تھے نا وہ احمدی تھے، تو میں تو پیدائشی احمدی ہوں۔ تو کیوں ہے سر پھر پڑھیں نا قرآن کو، قرآن نے تو نہیں کہا کہیں پہ بھی مرزا غلام احمد ابن چراغ بی بی نے آنا تھا؟ قرآن نے نہیں کہا ہوا۔ کون سی آیت میں کہا ہے غلام احمد ابن چراغ بی بی حاضہ کمنگ ان قادیان؟ بتائیں مجھے کہاں سے آیا؟ اچھا نہیں آیا، تو لائٹ چلا رسول دیو۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کس قرآن میں ذکر تھا؟ اچھا سر یہ بتائیں، آپ نے زد جامع عشق وغیرہ تو نہیں تھوڑا سا لیا ہوا؟ نہیں۔ اچھا قرآن مجید کب ہاں، نازل ہوا ہے؟ وہ میری اس عمر میں مجھ پہ کام نہیں کر سکتا نا، میں 73 سال کا بندہ ہوں۔ اچھا چلیں، بارہ الہی نسخہ تھا، شاید کام کر بھی جائے، لیکن یہ بتائیں قرآن کس نبی پہ نازل ہوا ہے اور کب نازل ہوا ہے؟
وہ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है تو 1400 साल ابھی آپ पहले। فرما رہے ہیں کس قرآن میں ذکر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب نازل ہی ان پہ ہو رہا ہے تو کس قرآن میں ذکر دکھائیں آپ کو؟ اور یہ کیا بات ہوتی ہے کہ مرزا تو یہ صاحب پہ وہی بات کریں تو آپ انبیاء کی طرف کیوں دوڑ لگا دیتے ہیں فوری سے؟ مرزا صاحب کو ثابت کریں نا۔ کیونکہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ان کا موازنہ نبیوں سے ہی کیا جائے گا نا۔ اچھا سر، میں آج دعویٰ کر دوں کہ میں کینیڈا کا پریزیڈنٹ ہوں تو مجھے وہ کھڑا کر لیں گے ادھر جہاں کوئی دو پریزیڈنٹس کی بحث چل رہی ہو، مثلا بائیڈن اور پوٹن کی لڑائی میں بھی کہہ دوں کہ میں بھی کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہوں، تو وہ مجھے بٹھا لیں گے اس میٹنگ میں؟ یا باہر سے مجھے ٹھڈے مار کے نکال دیں نہیں گے بھائی چل بھائی دوڑ جا، پہلے اپنی سند دکھا؟ نہیں، یہاں پہ ایکسٹرا مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، مثال تو میں دے رہا ہوں نا سر ایکسٹرا کہ آپ جب گئے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹاپک آسان ایک تھا، منٹ سوال آسان تھا، ایک مرزا منٹ صاحب کو قرآن سے دکھانا ہے، ایکسٹرا 1400 سال پیچھے تو آپ تشریف لے گئے ہیں، اور میں یہاں سے بھی نہ جاؤں؟ جی 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 میں اس کو مزید آسان کر رہا ہوں نا جی پیارے۔ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو جب انہوں نے دعویٰ کیا تو پھر یہی سوال تو بنتا ہے نا کہ کہاں ذکر ہے آپ کا؟ اچھا جی، ہو گیا؟ مطلب ہے وہی سچویشن دیکھ رہے نا۔ ہاں جی، اچھا چلے میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے سوال۔ بہت پیاری ٹیکنیک ہے، ویسے ہی آپ مجھے تجربے کار لگتے ہیں، مربیوں والی آزمودہ نسخہ آپ میرے پہ آزما رہے ہیں ڈائیورژن کریٹ کرنے کی نہیں یار، کوشش مجھے گفتگو پتا میں۔ ہوتا کچھ نہیں ہے، مجھے سیڑھی پر نہ چڑھائیں، مجھے پتا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو دیکھیں وائے 1 جناب 2 3 ایسے 4 چودھری کالر بھائی، اوپر، نہیں کوئی چھیڑنا ہی نہیں اس ٹائم نا، ایسے چودھری ہمارے بھائی ہیں وہ سن لیں گے، کوئی بولے گا ہی نہیں بیچ میں۔ آپ یہ فرمائیں، دوبارہ سے آپ کے لیے سوال ریپیٹ کرتا ہوں آپ کی پیاری سماعتوں کی نظر۔ سر، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ذکر آپ کے ہی احمدی دوستوں کی بھرپور فرمائش پہ میں نے یہ ٹائٹل لگایا ہے کہ جی قرآن سے بات کر ہی نہیں سکتا مولوی، بغیر بیساکھیاں اور سیڑھیاں پکڑے مرزا صاحب کا ذکر دکھا دیں مجھے کہاں ہے۔ بھائی آپ نے کہا تھا کہ آپ مرزا صاحب کو نبی کیوں مانتے ہیں، تو میں نہیں سر آپ جی، کو یہ اوریجنل سوال سوال پہ کر رہیں، رہا وہ ہوں۔ تو آپ نے، وہ تو میں نے آپ کو تھوڑا اب آپ اس کو کہیں سیڑھی پہ چڑھانے کے لیے یا آپ کو تھوڑی سی وہ دینے کے لیے نا، وہ پش دینے کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ احمدی بن کے اتنے سال گزار دی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی نہیں میرا علم ہی نہیں ہے اس کے اوپر، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ سر، علم ہونا چاہیے نا۔ نبی مانا ہے، کیوں مانا ہے، کہاں سے مانا ہے، یہ بتائیں۔ آپ نے کہا جی مرزا صاحب کا دعویٰ ہے لہٰذا ہم ان کو انبیاء سے کمپیئر کریں گے۔ نو 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 سر، اصول ہی توڑ رہے ہیں آپ، ستیہ ناش کر دیا آپ نے اس ڈسکشن کا یہیں پہ، یہ غلط ایک آپ بنیاد بنا رہے ہیں، اس پہ پھر آپ چڑھتے چلے جائیں گے اوپر اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس کو ادھر ہی توڑنا ضروری تھا، میں نے اس لیے بائیڈن اور پوٹن کی ایگزامپل دی کہ وہ ہیں بھائی، وہ ہیں، ان کو مانتی ہے دنیا، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ کو دنیا مان چکی ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں، لیکن میں کیوں کروں اس طرف؟ نہ آپ منکر ہیں ان کے نبی ہونے کے، نہ میں منکر ہوں، لہٰذا وہ اس چیز کو مائنس کر دیں۔ جو ہیں ان کے برابر اس کو کھڑا کرنا ہے جو نہیں ہے، اور اس نے صرف دعویٰ ہی کیا ہونے کا۔ بتائیں اس عمارت کے اندر باہر کھڑا ہوا دربان چوکی دار، جو کہ الحمدللہ ہم کھڑے ہیں، آپ کو ایک قدم بھی اندر کیوں رکھنے دیں جب آپ کے پاس سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں؟ اور اللہ کی آئی ہوئی، اللہ نے جب کہہ دیا یہ آخری اور مکمل ہدایت ہے، اب نہیں آنی قیامت تک کوئی اور، تو اس کے اندر سے بھی آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، اس بک کے اندر آپ کا نام نہیں ہے۔ جو دیکھیں نا، کہیں جاتے ہیں نا بندہ جی، آگے کوئی چل رہا ہے، کوئی معاملہ چل رہا ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے، اور دروازے پہ چیک ہوتا ہے بھائی آپ کے پاس کوئی انویٹیشن کارڈ ہے؟ ہاں جی، جس کے پاس ہے اس نے کہا جی میرا نام اندر ہے، دکھایا چلا گیا، دکھایا چلا گیا۔ امیجن کریں اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، انبیاء اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں قیامت والے دن، سارے انبیاء تو چلے جائیں گے، مرزا صاحب کی باری آتی ہے، وہ کہتا ہے مینوں بھی لے لو اندر، میرا فرشتہ کہتا بھائی دکھائیں بھائی آپ کا نام کہاں ہے، بھائی کدھر ہے، کس نے بنایا آپ کو نبی؟ نہ اللہ نے بنایا، نہ کسی نے، نہ امت نے مانا، آپ کہاں گھسے چلے آ رہے ہیں، چلو پیچھے۔ وہ سچویشن ساری یہاں بنی کھڑی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کیا لہٰذا میں آپ کو کمپیئر کرنے کی اجازت دوں، اجازت نہیں دے سکتا پیارے، یہ توہین ہے ہمارے لیے کہ ایک شخص محض دعویٰ کرے بغیر ثبوت کے ہم اس کو کھڑا کر دیں انبیاء کی صف میں۔ سمجھیں آپ ہماری مجبوری، پہلے پروف کریں پھر میں کھڑا کروں گا وہاں، پھر کمپیئر بھی کروں گا، معجزات بھی کمپیئر، سارا کچھ کروں گا، لیکن پہلے پروف کرنا ہے۔ جی آپ کی باری۔ مسٹر آہیر بھائی، بات یہ ہے کہ لمبا یا اونچا بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے پر تو کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں سوال کرتا ہوں تو آپ اس سوال سے اس طرح بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم تو اس پر بات ہی نہیں کر سکتے، پہلے اپنا یہ جو اور پروو کرو جو میں نے سوال کیا ہے۔ بھئی آپ کا سوال
دینے کے لیے میں نے ایک سوال کیا تھا، اگر تو آپ جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے مجھے ایسے ہی بس ہی بلایا ہے اوپر۔ سر آپ یہ بتائیں، جی آپ مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں؟ جی جی جب میں مانتا ہوں، جب آپ مانتے ہیں، بحث ختم ہے۔ یہ تو آپ ایک بلا وجہ کی ڈائیورژن کریٹ کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اصل سوال کے نہیں اوپر۔ نہیں تو نہیں، بحث نہیں یہی ختم، تو ایک یہی میں منٹ کہتا ہے۔ ہوں احمدیوں کے اندر یہ بڑی منافقت ہے سر۔ یہی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ انبیاء کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی جب آپ مانتے ہیں، ایک طرف قسمیں کھا کھا کے ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں بہت محبت ہے رسول اللہ سے، پھر کہتے ہیں ثبوت کرو دو۔ بھائی جو ثبوت دوسروں کو ہم دیتے رہتے ہیں وہی آپ کے لیے ہے، جو کفار کو دیتے ہیں وہی آپ کے لیے، لیکن یہاں ڈسکشن خراب نہ کریں۔ ادھر ان کو پریزنٹ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا فریق مخالف پہلے سے مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، لہٰذا کیا مجھے ضرورت پڑی ہے کہ میں ثبوت رکھوں؟ یہاں بون آف کنٹینشن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان، اس کو حل کریں پلیز۔ ایسے کیسے میں آپ کو کمپیئر کرنے دوں جب ابھی دیکھیں آپ نے کتنی ایج ہے آپ کی سر؟ سر جی جی میں ان کو کمپیئر نہیں کر رہا، سر میں اپنی آپ ایج کو میں آپ کمپیئر سر کر رہا بتا ہوں۔ تو دیں کتنی ایج ہے ماشاءاللہ آپ کی؟ میری 73 ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دنیا سے جانے سے پہلے۔ سر دیکھیں میری گزارش سنیں، آپ میرے بڑے ہیں، میں احترام سے آپ کو دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ نے زندگی گزاری ہے، یہ ہر جگہ اصول ہے۔ ابھی میں ڈسکشن میں نا خرابی نہیں چاہتا، ورنہ میں مائک کھلوا کے اور دوستوں سے آپ کو اس چیز پہ گواہی بھی دلا دیتا۔ یہ ہر جگہ پہ قانونی معاملات میں، عدالتوں میں، ہر جگہ یہ بات چلتی ہے کہ برڈن آف پروف اس بندے پہ ہوتا ہے جو اٹھ کے دعویٰ کر دیتا ہے۔ اپنے دعوے کا ثبوت اس نے پیش کرنا ہوتا ہے۔ دنیا اتنی ویلی نہیں ہوتی ہے سر، ایک بندہ کورٹ میں کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے اور جناب اپنے پیسے لگا کے ہم بندے بھیج دیں، جاؤ جی ویریفائی کر کے آؤ اس کا دعویٰ۔ آپ نے کہا مرزا صاحب کا دعویٰ ہے نبی ہونے کا، بسم اللہ کریں، پروف کریں اس دعوے کو۔ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں آپ؟ آیت پیش کریں قرآن کی۔ جی دعوے کے ثبوت کے دعویٰ تو میں نے ویسے ایکچولی کیا نہیں ہے، میں نے تو مانا ہے، مومن ہوں، انکاری نہیں ہوں یعنی کافر نہیں ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا نبی مانتے ہیں، تو اگر میں نے اقرار کیا کہ ہاں نبی مانتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں جی قرآن سے اس کا ثبوت دیں، یہی بات ہوئی ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ اصول غلط ہے۔ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو قرآن سے ثبوت نہیں ہوتا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا وہ ثبوت آپ ان سے مانگتے کہ بھئی کون سی کتاب میں آپ کا ذکر ہے؟ اوکے تو اس لیے آپ کا یہ سوال اوکے غلط ہے، چلیں، یہ کہنا میں آپ چاہتا کو جواب آپ دیکھیں، اب آپ نے اصل بات کی نا جو میں چاہتا تھا کہ آپ اس کو بولیں۔ ہوں۔ احمدی پھر یہ بات کی آپ کو سمجھ دیر سے آتی ہے۔ نہیں 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 نہیں، سمجھ ہمیں ساری آتی ہے سر۔ میں اب آپ عرض سنیں، یہی ہوتا ہے، مربی حضرات اسی طرح سے کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ جی آپ کا اصول ہی غلط ہے، آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ تو پھر میں یہی تو صبح سے رو رہا تھا، یہ جو پہلے آ رہے تھے اتنا شور مچا کے جا رہے تھے قرآن و حدیث پہ آؤ، اسی لیے تو ہم آتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابیں پکڑو، ادھر سے ہی پتہ چل جائے گا۔ جب اپنے گھر سے فیصلہ ہوگا، اپنی تحریروں میں کنٹرڈکشن میرے نظر آئے گی، بھائی پتہ چل آپ جائے گا۔ ایکسٹرا باتیں سر کر جی رہے ہیں، بولنے میرے دیں، اب بھائی آپ ایکسٹرا ایکسٹرا نہیں، باتیں سر کریں سنیں نا۔ تاکہ سر آپ دیکھیں، مدعی نبوت اور نبی زمین آسمان کا فرق ہے، اس کا صرف دعویٰ ہے، وہاں اللہ کے ہاں واقعی پیغمبر ہیں۔ اب میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں، صرف میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ پریمس کیوں غلط ہو جاتا ہے جب احمدی کہتے ہیں نا ہم سے قرآن پہ بات کرو، اسی لیے نہیں ہم کرتے۔ 2 منٹ میں آپ نے مکر جانا ہوتا ہے کہ نہیں جی اب قرآن پہ بھی نہیں رہنا، واپس چلو روایات کی طرف چلو، حدیثوں کی طرف چلو، یا پھر اور چیزوں کی طرف چلو۔ جب اور پہ جاتے ہیں کہتے ہیں قرآن پہ چلو، گول گول گھما رہے ہیں ہمیں 100 سال سے۔ سر آپ کسی ایک سٹاپ پہ آ نہیں رہے ہیں۔ آپ میری عرض سنیں سر جی، آپ نے کیا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ریپیٹ کیجیے گا ذرا کویشچن۔ میں نے یہ فرمایا کہ بھائی 30 سیکنڈ رکھ لیں۔ تو سر یہ 30 سیکنڈ کل بھی رکھے تھے، کوئی مزہ نہیں آیا۔ میر سلیم صاحب نا وہی ریپیٹ کر کر چلے گئے ہیں۔ آپ چاہیں گے تو میں رکھ بھی دوں گا، پہلے ایک دفعہ سوال ریپیٹ کریں ذرا، پچھلا معاملہ تو طے ہو جائے۔ اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے تو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میرے بھائی۔ سر یہ آخری یہی ہوتا ہے نا، اس سوال اسی لیے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، سوال تو ریپیٹ کر دیں، اتنی تو مہربانی کریں۔ میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کر دیا، اب تیسری دفعہ کیا آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے سوال کیا کیا ہے؟ اچھا بھائی آپ خاموش ہو جائیں، اب آپ خاموش ہو جائیں، ایکسٹرا پلے کر رہے ہیں آپ۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اوکے، اللہ یہ حافظ۔ نہیں، آپ کو خاموشی کا کہا، جانے کا نہیں کہا، بھاگنے کا۔ چلو جی آؤ پہ آج لو جی، اسکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے جناب میرے پاس، نہ میں نے نکالا ہے نہ کچھ کہا، میں نے کہا صرف خاموش ہو جائیں، سن لیں، میں بتانے لگا ہوں، اور جناب آؤ جاندے پہ نے۔ اور یار کی ساڈی قسمت ہے، کی ساڈے مقدر نے، ساڈے پلے آئی شیواں پئیاں نے۔ بہت اچھے جی، بس نعرے مارو چلاتے رہو جی، جواب نہیں ہے۔ سوال کے جواب میں جواب
مدعی کے ذمے ہوتا ہے دعوے کا ثبوت وہ دینا نہیں، آگے ہم سے سوال پہ سوال، انبیاء کی کریکٹر اسیسینیشن، انبیاء کے مبعوث ہونے پہ سوالات۔ اب چونکہ ریکارڈ کا حصہ بنانا ہے میں جواب دے دیتا ہوں ان کی بات کا۔ یہ کہتے ہیں جی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں تھا، کیا تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ جی وہ دکھاتے رہتے ہیں ہمارے حضرات، ڈیبیٹر حضرات 1000 دفعہ دکھا چکے ہیں، وہ دوسری الہامی کتابوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ذکر دکھا چکے ہیں کئی مرتبہ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اگلا رونا ڈال لیتے ہو، آپ کہتے ہو جی نہیں جی محمد احمد ان کا پرسنل نام ہی نہیں ہے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس پہ آ کے مکر جاتے ہو، سیدھا مکر جاتے ہو، جو کہ ان کا نام ہے، ان کو دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ محمد نام ان کے دادا جان نے دیا تھا غالباً، ٹھیک ہے، اور جو احمد نام تھا وہ پرسنل ذاتی نام تھا، بالکل۔ آپ مکر جاتے ہو اس چیز پہ، لہٰذا میں اس طرف نہیں جا رہا تھا، آپ نے مکر جانا ہے، پھر کرے کیا بندہ، چیز وہ پریزنٹ کرے نا جو دونوں یہاں پہ قابل قبول ہو۔ اچھا آپ کہتے ہیں جی وہ ذکر، یہ اصول غلط ہے کہ کتاب میں ذکر نہیں ہوتا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں قرآن سے، کیونکہ پچھلی کتابوں میں آپ نے مجھے دکھانا ہے کسی کتاب میں لکھا ہو کہ انبیاء کا سلسلہ اب رک گیا ہے، اب نہیں آنا۔ کسی نبی کے بارے میں پچھلی الہامی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ آپ مجھے یہ دکھا دینا کہ اب مکمل ہو چکا ہے دین، اکمل ہو چکا ہے دین، اتمام ہو چکا ہے نعمت کا، یہ باتیں دکھائیں مجھے تو میں کہوں کہ جی اب نہیں آئے گا آگے ذکر۔ چونکہ قرآن کے اندر اللہ نے نمبر 1 یونیک چیز جو قرآن کے بارے میں ہوئی، ایک تو ذمہ لیا اس کا، ٹھیک ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس طرح ہے، سوری آئی ایم ناٹ حافظ، آگے پیچھے ہو جائے معافی، مفہوم یہ ہے اس کا، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی اللہ حفاظت کرے گا قیامت تک، اس میں رد و بدل ہو نہیں سکتا۔ نمبر 1 اس لیے یہ دلیل ہمارے پاس سب سے مضبوط آ جاتی ہے۔ نمبر 2 وہی قرآن جب کیا دیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ٹھیک ہے جی، دین مکمل ہو گیا، اکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی۔ وہی قرآن جب کیا دیتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آنا ہی نہیں ہے، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، مہر کہیں، سٹیمپ کہیں، سیل کہیں، کسی ترجمے میں بھی آپ چلے جائیں، اس کا مفہوم امت نے آج تک الحمدللہ اجماعی طور پہ صحابہ نے، اہل بیت نے اور ہمارے خلفاء نے، سب نے متفقہ طور پہ اس آیت کا یہی مفہوم اور یہی مطلب لیا ہے کہ اب اور کوئی نبی نہیں آنا ہے۔ یہ آپ عجیب اکیلے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی نبی آ سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا جب قرآن ایک چیز پہ باندھ رہا ہے نا، رکاوٹ لگا رہا ہے قرآن ایک جگہ پہ، تو کھولنا بھی پھر قرآن نہیں ہے، پھر آپ بھاگ نہیں سکتے ادھر ادھر، رکاوٹ قرآن لگائے اور کھلوا لیں آپ قادیان سے، ایسے نہیں ہوگا نا سر۔ قرآن کو قرآن کی آیت سے یہ آپ بتائیں گے کہ اگر ہو سکتا ہے 2 صورتیں آگے آپ کہیں جی وہاں پہ اللہ نے لکھا ہے جی آنے والے ہیں جی نبی، یا ایک کی ایکسیپشن ہے، وہ آپ مجھے قرآن سے دکھائیں گے۔ اس لیے آپ کی خواہشوں پہ پورا اترتے ہوئے میں نے قرآن کا کویشچن رکھا تھا۔ آپ قادیان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، ہم کیوں قادیان کی بات مانیں جب ہمارے پاس قرآن ہے۔ بات میری ختم ہوئی جناب، بہت شکریہ، کسی دوست نے تبصرہ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ عثمان بھائی آپ نے کوئی بات کرنی؟ اچھا جی چلے گئے، اوکے جی۔